قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین. اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم. درود پڑھے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس سے پیشتر کہ آج کا مسئلہ شرعی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. کل جو مسئلہ شرعی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا جمعے کے حوالے سے، ایک تو جمعے کے غسل کے اعتبار سے تھا اور ایک جمعے کی نماز کے اعتبار سے تھا. جمعے کی نماز کے اعتبار سے جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہ یہ کہ جمعے کی نماز میں اور ظہر کی نماز کے اندر جو واجب ہے وہ واجب تخییری ہے. یعنی جس طریقے سے جب انسان روزہ رکھتا ہے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے العیاذ باللہ کہ مومن بغاوت پہ اتر آئے اور جان بوجھ کے اپنے روزے کو ترک کر دے اور نہ رکھے، چاہے غفلت کے اندر، چاہے یہ سوچ کے کہ ٹھیک ہے وہ مسافرت پر ہے جبکہ وہ 10 دن کے لیے رکا ہوا ہے کسی جگہ پر، تو مسافر اگر کسی جگہ پہ 10 دن رک جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز بھی پوری ہوتی ہے، اسے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی انسان اپنی لا علمی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، یہ تو ایک مومن سے بعید ہے کہ اس قدر باغی ہو جائے کہ پروردگار عالم کے سامنے جرأت و بغاوت کرتا ہوا انکار کر دے روزہ رکھنے سے. دیکھیں ایک بڑا باریک سا فرق ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے دعائے کمیل کے اندر بھی اگر پڑھتے پڑھتے توجہ کی ہو تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے جب ایک انسان اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ پروردگار عالم میں جہنم میں جا رہا ہوں اور میں اس بات کو تو برداشت کر لوں گا کہ تیری جانب سے مجھے عذاب دیا جائے، مگر اس بات کو کیسے برداشت کروں گا کہ تیرے غضب کا نشانہ بن جاؤں. اور دوسری بات یہ کہی کہ میں نے یہ گناہ کسی بغاوت اور جرأت کی وجہ سے نہیں کی، میں نے یہ بغاوت اس لیے کی کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں لالچ میں آ گیا، میں بہک گیا اور اس وجہ سے میں نے اس گناہ کو انجام دیا. بالآخر جب گناہ انجام دے دیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر اس کے توبہ کا بھی ایک انداز ہے. جیسے اگر انسان کسی واجب نماز کو قضا کر دے
تو صرف اور صرف اس نماز کی قضا نہیں ہے، بلکہ نماز کی قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ہے۔ اور صرف توبہ بھی کافی نہیں ہے کہ انسان اپنے گال کو پیٹ لے یا پیشانی سجدے پہ رکھ کر کے العفو العفو، یہ توبہ تو ہو جائے گی اگر سچے دل سے کی، مگر سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ کہ انسان جو واجب انجام نہیں دیا ہے اب اس کے واجب کا کفران بھی کرے، یعنی اس واجب کو انجام بھی دے، اس کی قضا بھی کرے۔ تو جب روزہ انسان اپنی لاپرواہی کی وجہ سے عمدن ترک کرے تو صرف روزے کی قضا نہیں ہے بلکہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ دیکھیں، نماز کو ترک کرنے کا کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ ماہ رمضان کے اندر سال میں ایک دفعہ واجب ہے۔ اگر نماز کا کفارہ ہوتا تو آپ سوچیں کہ 365 دن اور 5 وقت کی نماز کے اعتبار سے انسان کی کمر کتنی جھک گئی ہوتی کفاروں کو دیتے دیتے۔ تو یہ خدا کا لطف ہے بندے کے اوپر کہ وہ بندے کو اس کی آسانی کے اعتبار سے مگر احساس دلانے کے لیے جس قدر اس کا احساس اس کے دل میں جگایا جا سکتا ہے جگائے بھی، لیکن عبادتوں سے اتنا دور نہ چلا جائے کہ جو اتنی زحمت ہو جائے کہ قابل برداشت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے لیے کفارہ نہیں رکھا، صرف توبہ اور قضا ہے، لیکن روزے کے لیے قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اچھا، کفارہ کیا ہے؟ بڑا سخت کفارہ ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب 12 مہینوں میں سے فقط 1 مہینہ اور 1 مہینے میں بھی چند گھنٹوں کے لیے خدا نے تمہیں اپنی بارگاہ میں چند چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے تو خود احساس ہونا چاہیے کہ اتنا وقت تو خدا کے خاطر انسان کو رکنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک انسان اتنا وقت بھی خدا کے خاطر رکنے کے تیار نہ ہو تو خدا نے اتنی سخت پینلٹی لگائی ہے کہ 1 روزے کے بدلے 60 روزے انجام دینے، اور 60 روزوں میں سے بھی 31 روزے پے در پہ انجام دینے۔ اگر ان 31 میں سے آپ 29ویں دن کے بعد 30ویں دن بھی آپ نے روزہ نہیں رکھا جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر کیا ہے؟ مسافرت ہے، خواتین اپنے خاص دنوں کے اندر ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اگر ایسا کوئی عذر نہیں ہے، عید کا دن آ گیا روزہ رکھنا حرام ہے، تو پھر دوبارہ نئے سرے سے واپس 31 دن روزے رکھنے ہوں گے، وہ 29 دن کے روزے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ہے 60 روزے رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا ہے کہ اگر یہ نہ کر سکے یا چاہے کہ نہ کروں تو کوئی اور بھی صورت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب غلام کی آزادی کا تو یہ دور نہیں بچا، تو ہمارے پاس 2 میں سے 1 میں چوائس ہے، یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ بھی ہے واجب تخیری، یعنی یا کے ساتھ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ نے ذمہ داری انجام دی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ظہر اور جمعہ واجب تخیری ہے، یہ واجب تخیری سمجھانے کا مقصد تھا۔ اب جمعہ واجب تخیری ہے، لیکن جمعے کے اندر ایک الگ سے قانون ہے کہ ظہر کے اندر جو قانون نہیں ہے کہ ظہر میں آپ تاخیر کر سکتے زوال عرفی سے۔ مستحب یہ کہ انسان اول وقت انجام دے، یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہو مقدمات نماز کو مہیا کرنے کے بعد جو پہلا دقیقہ اور منٹ ہو اس کے اندر اپنی ظہر کو شروع کر دے، یہ نماز کا اول وقت ہے۔ اور اول وقت کا فائدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح کے قبض کرتے وقت ملک الموت تمہارے ساتھ مہربان اور شفیق ہو جائے تو جو نماز کو اول وقت پڑھا کرتا ہے، اول وقت کا فائدہ یہ ہے کہ ملک الموت ماں کی طرح شفیق ہو کر روح کو نکالا کرتا ہے۔ ورنہ روح کے نکالنے کا عمل اتنا سنگین ہے کہ امیر کائنات فرماتے کہ ململ کا ایک نرم و نازک کپڑا اگر ببول کے کانٹوں کے اوپر، جس کے کانٹے بڑے بڑے ہوتے، اگر اس کانٹوں پر کپڑے کو ڈال دیا جائے اور کپڑے کو کھینچا جائے تو کپڑا تار تار ہو جائے گا۔ تو سوچو اگر تمہارا وجود بھی ایسا ہوتا اور اسے کھینچا جاتا تو اس کی تکلیف کم ہوتی، مگر ملک الموت جب روح کھینچے گا تو اس کی تکلیف زیادہ ہوگی۔ اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کہ مومن کو تو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ نہیں عزیزان محترم، مومن بھی ایسا مومن کہ جو اس لیول کا مومن تھا کہ جو سعد ابن معاذ تھا، ہم سعد ابن معاذ کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ سعد ابن معاذ وہ شخص تھا کہ امیر کائنات نے اپنے حق کو نہ ملنے کے بعد نہج البلاغہ میں جن 3 یا 4 شخصیتوں کو یاد کیا کہ اگر یہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مدینے میرا حق چھین سکتا، جن میں ایک جناب جعفر طیار تھے، ایک جناب حمزہ تھے، ایک سعد ابن معاذ تھے۔ سعد ابن معاذ وہ کہ جن کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی۔ سعد ابن معاذ وہ کہ اللہ کے رسول پنجوں کے بل کھڑے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
ابھی تو بہت جگہ ہے، آپ کو پنجوں کے بل کیوں کھڑا ہونا پڑا؟ کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ساعت کی نماز میں شریک ہونے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے زمین پہ اتر رہے. وہ سعد ابن نعاس کہ جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے دفنایا، پیغمبر نے جن کی قبر درست کی، پیغمبر نے جن کی قبر پہ خطبہ لگایا. سعد کی ماں سے بے اختیار نکلا ہنیئن ہنیئن لکا یا سعد، اے سعد تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ جس کی نماز رسول نے پڑھائی، جس کو قبر میں رسول نے اتارا، جس کی قبر رسول نے درست کی، اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا. سعد اپنے قبیلے کے سردار تھے، جب آیا کرتے تھے تو پیغمبر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ سعد کا استقبال کھڑے ہو کر کرو، اس لیے کہ تمہارا مومن سردار ہے. اتنے بڑے مقامات پر پہنچنے والا کہ جب سعد کی ماں کی منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہنیئن ہنیئن لکا یا سعد، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے سعد کی والدہ کو کہا کہ کیسے تم کہہ رہی ہو کہ ہنیئن ہنیئن لکا، یعنی تہنیت و مبارکباد تو سعد. سعد فشار قبر کے اندر مبتلا ہے. وجہ کیا تھی؟ دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی کہ دیکھیں ماں باپ کے لیے پیغمبر اکرم کی خاص روایت ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسی سختی نہ کریں کہ جس کی بنا کے اوپر وہ باغی ہو جائے، تمہارا وہ حق ادا نہ کر سکے. تم نے اس لیول کا معیار بنا لیا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر تم اس سے جلدی قبول نہیں کر لیا کرتے ہو، بہت زیادہ ناراض رہتے ہو، بہت زیادہ پابندی لگاتے ہو، اور وہ اس وجہ سے تمہارا نافرمان ہو جائے تو فرمایا لعنت ہے، لعنت ہے ایسے ماں باپ پر کہ جن کی اولاد کی سختی کی وجہ سے ان کی اولاد آق والدین بن جائے. آق والدین ہمارے یہاں پر اہل سنت کی طرح نہیں ہے عزیزان محترم کہ آپ اخبارات میں چھپا دیں کہ میں نے اپنی اولاد کو آق کر دیا ہے، وہ جائیداد سے آق ہو گئی. نہیں، والدین کے بولنے سے اولاد آق نہیں ہوتی، اور والدین کے نہ بولنے سے اولاد آق ہونے سے بچ بھی نہیں جاتی. مکتب اہل بیت میں آق کیا ہے؟ مکتب اہل بیت میں آق ہے روز کے مطابق، یعنی اگر اولاد ماں باپ کے لیے کوئی ایسی نافرمانی کرے کہ جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے اور کوئی شرعی حکم نہ ہو، جیسے اولاد کو حج کے سفر پہ نکلنا ہے، واجب ہے ان کے لیے، تو لہٰذا وہ حج کے سفر پہ نکلے گی. اب اگر ماں باپ ناراض بھی ہیں، اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی خدا نہ خواستہ انہیں جھٹلایا، انہیں دھتکارا، انہیں برے الفاظ کہے، بس ان کا دل ٹوٹ گیا. آپ کہیں گے کہ دل ٹوٹنا کیا ہے؟ غزوہ بدر 313 مسلمان مقابل میں 1000 کافروں کا لشکر. مسلمانوں کے پاس ٹوٹل تلواریں 7 یا 9، ٹوٹل گھوڑے فقط 2، لڑنے کے لیے بیشتر کے پاس ہتھیار فقط ڈنڈے، میجورٹی بوڑھوں افراد کی. ایسی بے سر و سامانی کی کیفیت میں غزوہ بدر ہو رہا ہے. پیغمبر اکرم تشویق دلا رہے، پہلی جنگ ہے اور لوگوں کو جہاد کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. جہاد میں پہلی مرتبہ مسلمان شہید ہوگا، شہادت کا کیا مقام ہے، غازی کا کیا مقام ہے، ساری باتیں ہو رہی ہے. ایسے میں ایک جوان خود پیغمبر اکرم کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول، جوان ہے، تنومند ہے، کثرتی جسم ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا بڑا دل ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک کروں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم جیسے جوانوں کی تمہیں تلاش کر رہا ہوں اور تمہیں خود شوق ہے، بغیر شوق دلائے مجھ تک پہنچ چکے ہو. کہنے لگا مگر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ میرے ماں باپ بوڑھے، میرے ماں اور باپ دونوں بوڑھے، اور وہ ایک رات بھی مجھ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے. اب دیکھیں جو جہاد ہے، میں نے حج کی بات کی، حج واجب عینی ہے، حج میں کوئی بدل نہیں ہے. جہاد واجب کفائی ہے، جیسے واجب عینی اور واجب تخیری ہے، یعنی آپ واجب عینی کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے اور آپ نے انجام دینا ہے، واجب تخیری کا مطلب چوائس ہے. واجب تعیینی اور واجب کفائی یہ کیا ہے بھائی؟ واجب عینی یہ مقابل کے اندر کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر نماز میت ہے، 5 لوگ جمع ہو جائے، 3 لوگ جمع ہو جائے، نماز میت کا اقامہ ہو جائے گا. سب پر واجب نہیں ہے، ایسے افراد جمع ہو جائے کہ جن کی وجہ سے نماز میت، جیسے زیادہ سمجھ میں آئے گا غسل. اب غسل انجام دینے کے لیے 2 افراد چاہیے، 3 افراد چاہیے، 4 افراد چاہیے، مگر کوئی 50 آدمی غسل انجام دینے کے لیے آ جائیں گے تو پھر اس کمرے میں غسل نہیں دیا جا رہا ہوگا، باقی سب ہو رہا ہوگا. تو لہٰذا اتنے افراد کے جن کی وجہ سے غسل ہو جائے واجب کفائی ہے، باقی سب مسلمانوں ساقط ہیں. اور اگر کوئی ایک بھی نہ بڑھے
تو ہر وہ فرد جو پہنچ سکتا تھا گنہگار ہو جائے گا. جہاد اسی طرح واجب کفائی ہے. جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اگر وہ مہیا ہو جائے تو جہاد باقی تمام پر سے ساقط ہو جاتا ہے. پیغمبر اکرم کہہ رہے کہ تجھے تمہاری ضرورت ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ ایک رات بھی مجھ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کئی سبیل لگ رہی ہے, کئی والنٹیئرز کی ضرورت ہے, اور کوئی آ جائے ایسا فرد کہ جو شوق رکھتا ہو, ہمت بھی رکھتا ہو, کیپیبل بھی ہو, اور اس کے باپ اس کو اجازت نہیں دے رہا. آپ ایسا مقام رکھتے ہیں کہ آپ کی بات کا ایک احترام بھی ہے, آپ ایک سوسائٹی کے اندر ویلیو رکھتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ ہمارے معاشرے کا طریقہ کار ہے, فوراً بڑھ کے جائیں گے, کہا میں بات کرتا ہوں. تو یا بتائیے کہ آپ کا یا میرا مقام بڑا ہے یا پیغمبر کا مقام بڑا ہے؟ سوشلی اعتبار سے پیغمبر اکرم اگر انہیں کہتے تو کیا وہ ماں باپ پیغمبر اکرم کی بات کو رد کرتے, جبکہ جانتے تھے کہ پیغمبر اکرم ہے اور جانتے تھے کہ ایسا غزوہ اور جنگ ہے کہ جس میں مشرکین کی تعداد زیادہ ہے؟ نہیں, وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر چھوڑ دیتے, کہتے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کے خاطر میں نے تمہیں جانے دیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا. فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس رات گزارو. تمہارا ایک رات ان کے پاس گزارنا میرے ساتھ 1 سال کے جہاد کرنے سے بہتر ہے. ایک رات ماں باپ کے پاس ایسے گزارنا کہ جس سے ان کا دل مطمئن رہے مجھ جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ. یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, عام جہاد, عام لڑائی نہیں. پیغمبر اکرم کے ساتھ وہ غزوہ بدر کہ آج تک مسلمان کیسے ہی کردار کا فرد کیوں نہ ہو, یہ خود اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ بھائی یہ تو عشرہ مبشرہ میں ہے, یہ تو غزوہ احد کے اندر شامل ہے, یہ تو اسلام کی جنگوں میں شامل رہا ہے. پیغمبر اکرم کہہ رہے غزوہ بدر کے اندر شریک ہونا چھوٹا ثواب اور چھوٹی نیکی اور چھوٹی عبادت ہے, ماں باپ کے ساتھ ایک رات گزارنا کہ جس سے ان کا دل مطمئن ہو جائے بڑی عبادت ہے. آپ اور میں کبھی مجلس کی بات ہوتی ہے, کبھی دوستوں میں شریک ہونے کی بات ہوتی ہے, کبھی شبیداری میں جانے کی بات ہوتی ہے, کبھی کوئی سفر میں جانے کی بات ہوتی ہے, ماں باپ کبھی منع کرتے. کتنا بھی اہم کام ہو وہ پیغمبر کی زیارت سے بڑھ کر آج میں اور آپ جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں زری اور قبر امام کی زیارت کی. قبر امام کی زیارت اور ہے, خود امام کی زیارت اور ہے. خود امام کی زیارت اور ہے, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیں کی زیارت اور ہے. پیغمبر کے دور کا ایک ایسا صحابی ہے جس نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی ڈائریکٹ, مگر وہ صحابی ہے, اور ایسا صحابی ہے کہ وہ پیغمبر سے ملنے کے لیے آیا, یمن سے چل کر آیا. آپ نام اس کا جانتے ہیں؟ اویس یمانی, جو پیغمبر اکرم, جو مولائے کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہونے والے, رقہ میں شام کے اندر جن کی قبر موجود ہے. وہ اویس یمانی یمن میں رہتے تھے. اللہ کے رسول کو, اللہ کے رسول کی رحلت تک دیکھ نہ پائے, بڑا شوق زیارت تھا. والدہ سے اجازت لی اور یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول کی زیارت پر جا رہا ہوں. فرمایا شام تک, مغرب تک واپس آ جانا. اویس عصر تک انتظار کرتے رہے یا ظہر تک انتظار کرتے رہے. اللہ کے رسول کسی کام سے مدینے سے باہر نکلے ہوئے تھے, اور ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے رسول پلٹ کر نہیں آئے, وہ دوبارہ واپس جانا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ کچھ دیر رک جاؤ, اللہ کے رسول مغرب تک آ جائیں گے. کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے, کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے, میں اپنے والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے مجبور ہوں واپس جانے پر. اویس واپس چلے گئے. پیغمبر اکرم مدینے آئے. لوگ اللہ کے رسول کی زیارت کے مشتاق تھے. اللہ کے رسول کی زبان سے بے اختیار نکلا, مجھے یمن کی جانب سے خوشبو آ رہی ہے. کہا یمن سے ایک بندہ خدا آیا تھا, ایک مسلمان آیا تھا جو آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن وہ آپ کا انتظار کر کے, چونکہ اس نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا, واپس پلٹ گیا. عزیزان محترم, پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اویس وہ ہے کہ بنی کلب کے, جس کی بکریاں سب سے زیادہ تھی مدینے میں, کہ بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں, بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اویس قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے. یہ ہے اویس. عزیزان محترم, تو حقیقت طور پہ اسلام کیا ہے, ہم نے ابھی اسلام سے اس انداز سے اسلام سیکھا ہی نہیں. ہمارا اسلام اپنے ذہنوں کا, اپنی سوچ کا بنایا ہوا ہے.
اپنے ریچول سے اپنے معیارات بنائے ہوئے. بالآخر بات ہو رہی تھی کہ واجب تخیری. تو جب واجب تخیری کی بات سعد ابن معاذ کی بات ہو رہی تھی اور کہا کہ سعد ابن معاذ فشار قبر کے اندر ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ سعد جو ہے اپنے گھر کے اندر سختی کیا کرتے تھے اور اپنی زوجہ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سختی میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے کہ گھر والوں کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاق تھے. جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق ہوا کرتا ہے قبر میں اس کے ساتھ فشار قبر آیا کرتا ہے، پھر وہ چاہے وہی کیوں نہ ہو کہ جس پر اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی ہو. عزیزان محترم، اللہ کے رسول کی وہ روایت بھی موجود ہے اور یہ سب چیزیں ہماری سنی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ ماں ناراض ہو گئی اور اللہ کے رسول کو بلوایا گیا. ایک جوان ہے جس کی روح قبض نہیں ہو رہی، اس کی آنکھیں باہر نکل رہی ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، چہرہ سیاہ ہو چکا ہے اور وہ اتنی شدید کرب کے اندر ہے، نہ جان نکل رہی ہے نہ جان بچ رہی ہے. کہا اللہ کے رسول کو بلواؤ. اللہ کے رسول آئے، کیفیت دیکھی اور دیکھتے کے ساتھ ہی کہا اس کی ماں کہاں ہے؟ کہا ہم نے آپ کو بلایا، آپ دعا کریں اس کی موت آسان ہو جائے، آپ ماں کو بلا رہے. کہا جو میں نے کہا ہے وہ کرو. ماں آئی، اللہ کے رسول نے بلوایا تھا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تم اس سے ناراض ہو. کہا کئی سالوں سے میرا اس سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اس نے اس قدر نافرمانی کی تھی، اس قدر میرا دل دکھایا تھا کہ اب میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی. اللہ کے رسول نے فرمایا اسے معاف کر دو. کہا نہیں میں اسے معاف نہیں کر سکتی. اتنی دکھی تھی کہ اللہ کے رسول کے کہنے پر بھی معاف نہ کر پائی. اللہ کے رسول نے کہا لکڑیاں لے کر آؤ. اللہ کے رسول معاف کر دیتے. اللہ کے رسول اپنے حق کو استعمال کرتے. ماں باپ کے حق کے مقابلے میں اللہ کے رسول بھی اپنے حق کو استعمال نہیں کریں گے. کہا لکڑیاں لے کر آؤ. لکڑیاں لائی گئی. ماں تڑپ گئی، ایک مرتبہ کہنے لگی کیا کر رہے آپ؟ کہا میں اسے زندہ جلاؤں گا، یہ زندہ جل کر مر جائے تو شاید اس کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ قیامت تک یہ اسی تکلیف اور کیفیت میں رہے گا، ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرے گا. یعنی اللہ کا رسول بھی جب ماں باپ کی طرف سے کوئی شخص تکلیف دیا ہوا فرد ہوتا ہے تو اس کی شفاعت نہیں کریں گے. تو یہ کچھ جنرل رولز ہے کہ جنہیں ایک مومن کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں پر نہ خدا نہ اس کا رسول نہ اس کے اہل بیت کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. بس عزیزان محترم، سعد ابن معاذ سے یہ غلطی ہوئی تو گفتگو بھی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر پروردگار عالم انسان کو اس دنیا کے اندر عذاب دے گا اور سختیاں کرے گا اور امتحان لے گا. انہی امتحانات میں سے کہ ایک مومن بظاہر مومن ہونے کے اعتبار سے اس کی روح ایسے قبض ہونی چاہیے کہ جو روایات میں ہے کہ ملک الموت گویا اس کے لیے پھول لے کر آئے گا. جتنی دیر میں ایک خوشبودار پھول کو سونگھنے میں وقت لگتا ہے اتنی دیر کے اندر اس کی روح قبض ہو جائے گی، اسے خبر بھی نہ ہوگی. مگر یہ کس مومن کے لیے؟ جس مومن کا حساب کتاب دنیا میں ہو گیا ہے. کہ اگر کچھ گناہ رہ گئے تو خدا موت کے وقت کی سختی کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو دھلا دے گا اور یہ عذاب آسان ہوگا فشار قبر کے عذاب سے، قبر و برزخ کے عذاب سے. کون سا؟ قیامت کے عذاب سے. کہ قیامت کے میدان میں پہنچنے سے پہلے پہلے اسے پاک کر دیا جائے گا. خدا نہ کرے، اسی لیے معصومن فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو برزخ میں بچانے کا انتظام کر لو، قیامت میں ہم تمہیں بچا لیں گے. بتانا کیا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے کچھ گناہ ایسے ہو، بندوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، کہ جس کی وجہ سے ان سختیوں سے گزرو کہ جن سختیوں سے گزرنے کے بارے میں سن کر بھی انسان کانپ جایا کرتا ہے. تو بہرحال نماز کو اگر اول وقت پڑھنے کی عادت ہو تو نماز کو اول وقت پڑھنے کا جو ثواب ہے، جو فائدہ ہے، وہ یہ کہ ملک الموت ماں سے زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتا ہے. بہرحال تو نماز اول وقت پڑھنا مستحب ہے، لیکن تاخیر تو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ تاخیر کریں گے تو کوئی قضا بھی نہیں ہے. کب تک تاخیر کر سکتے ہیں؟ کل آپ کو بتایا کہ آپ غروب سے اتنی دیر پہلے کہ جس میں آپ کے پاس ظہر و عصر دونوں نماز پڑھنے کا وقت ہو، لیکن اگر آپ کے پاس صرف 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت بچا غروب سے پہلے تو آپ کی ظہر قضا ہو چکی. اب آپ پہلے عصر پڑھیں گے اور پھر قضا کی نیت سے ظہر پڑھیں گے. تو اس مسئلے کے بعد اب آ جائیے جمعے کی نماز میں. ایسا نہیں. جمعے کی نماز میں کیا کہا تھا میں نے کل آپ سے کہ آغا سیستانی فرماتے کہ بضع دقائق، زوال عرفی یعنی زوال ہوا اور 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ 9 منٹ کے اندر، جس میں عام طور پہ کہا جائے کہ اس نے تاخیر سے نماز پڑھی ہے تو اس کا جو جمعہ ہے وہ قضا ہو جاتا ہے. اب آغا سیستانی نے اس سلسلے کے اندر ان کی ایک الگ سے توضیح آئی ہے، مسائل کی کتاب آئی ہے. مرجع کی ایک مسائل کی کتاب نہیں ہوتی، ایک تو وہ کتاب ہے جو عام طور پہ اردو پڑھنے والے پڑھتے ہیں جسے توضیح المسائل کہا جاتا ہے. ایک ان کی منہاج ہوتی ہے جو عربی میں لکھی جاتی ہے.
ایک عروۃ الوثقی ہے جس میں ہر مرجع، مجتہد نہیں، مرجع لیول کا فرد جو مجتہد کے اندر بھی اس لیول پہ ہوتا ہے جس کو عالم کہا جاتا ہے، عالم بننے کی اس کی ایک تشخیص کا طریقہ کار یہ کہ عروۃ الوثقی میں اپنا حاشیہ لگاتا ہے، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے۔ عروۃ الوثقی جو سید کاظم یزدی کی کتاب ہے، جس پہ شیخ آغا سید محسن الحکیم کا حاشیہ ہے، جس پہ آغا گلپیگانی کا حاشیہ ہے، جس پہ آغا خوئی کا حاشیہ ہے، جس پہ آغا خمینی کا حاشیہ ہے، جس پہ آغا سیستانی کا حاشیہ ہے، جس پہ آیت اللہ روحانی کا حاشیہ ہے، جس پہ آغا جواد تبریزی کا حاشیہ ہے، اسی حاشیوں میں سے ایک حاشیہ آغا سیستانی کا بھی ہے، وہ بھی ایک مرجع کی کتاب ہے۔ اور ایک نئی مرجع کی کتاب آئی ہے جو sistani.org پہ موجود ہے، جو ابھی تک پرنٹڈ فارم میں نہیں آئی ہے مگر ان کی ویب سائٹ پہ، جس کا نام ہے جامع۔ اس جامع کے اندر انہوں نے جمعے کے مسائل کے اندر اس مسئلے کو لکھا ہے اور اپڈیٹ کیا ہے۔ اپڈیٹ کیا ہے کہ جمعے کے نماز کے اندر آپ کے لیے 40 منٹ کا ٹائم ہے کہ آپ کی نماز اپنے خطبے کے ساتھ ختم ہو جائے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اتنا تاخیر کرے کہ 1 گھنٹہ اور 15 منٹ ہو جائے اور 1 گھنٹہ اور 15 منٹ تک خطبہ ختم نہ ہو، اتنی تاخیر ہوئی، خطبہ اتنا طویل ہو گیا، ابتدا کے وقت کی بات نہیں ہو رہی، ابتدا ہو چکی ہے 10 منٹ کے اندر مگر خطبہ طویل ہو گیا اور طویل ہوتے ہوتے 1.25 گھنٹہ ہو گیا، تو فرمایا کہ اب احتیاط لازم کے بنا پر آپ کو جمعے کے بعد ظہر بھی پڑھنا ہوگا، اور اگر 1.25 گھنٹے سے بھی لیٹ ہو گیا، 1.25 گھنٹے تک پہنچ گیا تو احتیاط لازم، اور اگر 1.25 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو فرمایا فتویٰ ہے کہ آپ کو جمعے کے بعد ظہر بھی پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ 3 کیٹیگری کے اندر انہوں نے اپنے فتوے کو اپڈیٹ کیا ہے، لہٰذا اس کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ 40 منٹ سے 1 گھنٹے کے اندر جمعہ جو ہے اپنے خطبے کے ساتھ، نماز کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ اگر اس سے تاخیر ہوگا تو پھر آپ کے لیے فقط جمعہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا، جمعے کے ساتھ ساتھ آپ کو ظہر بھی پڑھنا ہوگی۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ عزیزان محترم، اس گفتگو کے بعد آپ کی خدمت کے اندر جو موضوع بیان کیا جا رہا تھا اور سورہ مبارکہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت آپ کی خدمت میں مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے مؤمنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت قرار دی، پس وہ خدا کی بارگاہ کے اندر جہاد کرتے اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، اور پروردگار عالم نے اس وعدے کو، اس قرارداد کو، اس ٹرانزیکشن کو، یہ جو مومن کے درمیان اور خدا کے درمیان قرار پائی، اس لفظ مومن پر آپ کی توجہ ہوگی کیونکہ یہیں سے گفتگو ہوئی تھی کہ دیکھیں پروردگار عالم نے عبادتوں کے اندر انسان کا ہاتھ نہیں پکڑا، عبادتوں کے اندر انسان سے جبر اور زبردستی نہیں کرائی، اسی لیے ہر طرح کی نماز پڑھنے والے ہیں، صحیح بھی ہو رہی ہوتی، غلط بھی ہو رہی ہوتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جہاں غلط نماز پڑھی وہیں خدا کا عذاب آ جائے اور فوراً اس مومن کو ہاتھ جلا دے، آنکھ اس کی ضائع ہو جائے، پیر کے چلنے سے معذور ہو جائے، اسے مثال کے طور کے اوپر فالج ہو جائے، کر سکتا تھا خدا، اور ایسا گزشتہ انبیاء کی امتوں میں تھا بھی۔ آپ نے سنا ہوگا وہ روایت، کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کوتاہیاں کی ہے؟ خدا نہ خواستہ ان کا لہجہ، ان کا انداز بات کرنے کا بدسلوکی والا ہوتا ہے، مگر اب تک آپ نے سنا ہے کہ اس بات پر کبھی عذاب آ جائے، اور خدا نہ کرے کہ عذاب آ جائے، لیکن دعائے مشلول آپ نے پڑھی ہوگی، دعائے مشلول کی کبھی جا کر تفسیر پڑھیے گا یا ابتدا کے اندر جو وجہ بتائیے کہ دعائے مشلول کس نے سکھائی ہے؟ مولا کائنات نے۔ کب سکھائی ہے؟ خانہ خدا کے پردے سے لپٹ کر رات کی تاریکی کے اندر ایک جوان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس طرح سے تڑپ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا کہ امیر کائنات جو اپنے بیٹے امام حسن کے ساتھ طواف کر رہے تھے، وہ بھی ایک مرتبہ متوجہ ہو کے کہنے لگے کہ اس جوان نے ایسا کیا انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی آواز میں اتنا درد ہے۔ اور جب اس سے معلوم ہوا تو پتا چلا کہ شراب کے نشے میں تھا اور اس نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا، باپ نے بدوا دی، ہاتھ خشک ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، باپ مر گیا اس کے ظلم کی وجہ سے، اور اب اس کا جسم فالج زدہ ہے۔ تو امیر کائنات نے دعائے مشلول سکھائی جس کے نتیجے میں اس کو شفا ملی۔ تو خلاصہ یہ عزیزان محترم، ایسا ہو سکتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ خدا کا غضب اس طریقے سے بندے کے اوپر آئے کہ کبھی انسان کے گناہ کی وجہ سے
اس قدر کثرت ہو جائے کہ دنیا کے اندر بھی دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پر بھی ایک پوری کتاب ہے باقاعدہ، کیفر گناہان کبیرہ، آیت اللہ سید ابراہیم محلاتی کی 2 جلدوں کی، کبھی موقع ملے تو انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کیجئے گا کہ کس طریقے سے انسان کے کون کون سے گناہ ہے کہ خدا جن کا عذاب اس دنیا میں بھی انسان پر وارد کر دیا کرتا ہے۔ حساب اصل قیامت کے اندر ہوگا، مگر اس دنیا کے اندر بھی عذاب آ جایا کرتا ہے، جن میں سے سب سے پہلا گناہ کا آقِ والدین کا ہے، دوسرا گناہ قطع رحمی کا ہے۔ یعقوب اقرکوفی 7ویں امام کا زمانے کا صحابی، اور ایک مرتبہ امام اپنے صحابی کو بولتے کہ جب تو خانہ خدا کا طواف کرنے جائے گا تو طواف کرتے ہوئے تمہیں مغرب سے آنے والا ایک مومن ہوگا جو اشارہ کرے گا، اپنے طواف کو ختم کر کے اسے ہمارے پاس لے آنا۔ نہ یہ یعقوب اقرکوفی کو جانتا ہے، لیکن کس انداز سے امام نے اس مغرب سے آنے والے فرد کو، جس کی امام سے پہلی دفعہ ملاقات تھی، اسے کس انداز سے ہدایت دی تھی کہ وہ اسے پہچانتا تھا۔ طواف کے دوران اشارہ کیا، وہ امام کے پاس اس کو لے کر آیا، پہلا جملہ امام نے اس سے کہا، فرمایا کہ جو تیرے اور تیرے بھائی کے درمیان ہوا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ جب تو واپس پلٹ کے جائے گا تو تیرا بھائی دنیا میں زندہ نہیں ہوگا، اور خدا نے تیرے لیے بھی یہی عذاب مقرر کر رکھا تھا، مگر جب تو شہر سے نکل رہا تھا تو تیری چچی یا پھوپھی جو شہر کے اختتام پہ رہتی ہے، تیرے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے خدا نے تیری عمر میں دوبارہ اضافہ کر دیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا، تیرے اور تیرے بھائی کے درمیان، امام فرما رہے وہ مغرب میں رہنے والا ہے، امام مدینے میں رہ رہے، فرمایا تیرے اور تیرے بھائی کے درمیان جو انداز گفتگو ہوا، وہ انداز گفتگو ہمارے چاہنے والوں کے لیے شایان شان نہیں۔ اب امام نے نہیں بتایا کہ ان تلخ باتوں کے اندر کیا ہوا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ان تلخ باتوں کے اندر گالی نہیں دی گئی تھی، اس لیے کہ گالی دینا، شہید مطہری اپنی کتاب داستان راستان سچی کہانیوں کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو چھٹے امام کا ایسا دوست تھا کہ چولی دامن کا ساتھی تھا، یعنی اگر وہ تنہا نظر آ جائے تو مدینے میں لوگ کہتے تھے کہ چھٹے امام کہاں ہیں، چھٹے امام تنہا نظر آ جائے تو اس سے سوال کرتے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ ایسے شخص سے امام نے زندگی بھر کے لیے تعلق کو توڑ لیا۔ کب؟ جب امام کے ساتھ وہ چل رہا تھا، اس کا غلام پیچھے پیچھے آ رہا تھا، کچھ دیر بعد اسے غلام سے کام پڑا، دیکھا غلام پیچھے نہیں، تھوڑی دیر بعد پھر پلٹ کے دیکھا غلام پیچھے نہیں، اب غصہ آنا شروع ہوا، جب تیسری بار دیکھا تو نظر آیا، اس نے فوراً شہید مطہری کی کتاب میں جا کر دیکھے گا، 2 دوست جو ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، عنوان یہی ہے۔ اس کے بعد اس نے چھوٹتے کے ساتھ ہی، جو ہماری بھی عادت ہے، ہم بھی اپنے درمیان ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ان کی سلینگ یا ان کی گفتگو کا ابتدا اور تکیہ کلامی گالی بن جاتا ہے۔ اس نے فوراً اسے برا بلا کہا اور اس کی ماں کی نسبت ناسزا اور ناروا اور بری بات کہی۔ امام رک گئے، ہمیں جس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، رک کر کہا، کیا کہا؟ خاموش ہو کر کہنے لگا، مولا یہ غلام ہے، سندھ سے آیا ہوا ہے، اس کی ماں تو کافر ہے، تو میں نے اگر کچھ کہہ دیا تو اس میں عیب کیا ہے؟ امام نے کیا جملہ کہا؟ کافروں کے یہاں بھی نکاح کرنے کا طریقہ موجود ہے، چاہے پتھر کو پتھر سے ٹکرا کر نکاح کرنے کا طریقہ ہو، اگر اس انداز سے بھی نکاح انجام پایا ہے تو پیدا ہونے والی اولاد حلال زادہ ہوگی۔ کیسے تم نے اس کی ماں کی جانب اس انداز کی گالی دی؟ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرا تم سے کوئی جدائی نہیں، کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پر فرماتے علماء کہ اگر چھٹے امام کے زمانے میں یہ رول تھا کہ کوئی اگر کسی کی ماں کی جانب کوئی بری بات کہے تو زمانے بھر کے لیے امام اس سے تعلق توڑ دے، تو جب زمانے کے امام ظہور کریں گے تو ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم میں سے کس کی زبانوں پر کس کا کیا کنٹرول ہے۔ ہم تو غیروں کو، غلاموں کو نہیں، مومنین کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور العیاذ باللہ کہ کسی کے گھر کے اندر بھی ایسے افراد ہو جو اس انداز سے بات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ساب مومن، جو مومن کو گالیاں دیتا ہے کثرت کے ساتھ، کہا وہ اپنی نسل پہ شک کرے، کیونکہ حلال زادہ کثرت سے گالیاں نہیں دیا کرتا۔ اتنی سخت روایت ہے پیغمبر اکرم کی۔ عزیزان محترم،
دین ہمیں کسی اور انداز کا دین سکھا رہا ہے، ہمارا دین کچھ اور بن چکا ہے. ہم اہل بیت کے لیے وہ دین کو افسوس کے ساتھ اس انداز سے نہیں لے رہے کہ جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے. ہم صرف روا روی کی دنیا کی کمرشل لائف والی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ وہ دین جو اہل بیت نے سکھایا ہے وہ ہو تو میں کہوں گا ظہور سے پہلے ہی ہمارا معاشرہ جنت بنتا ہوا نظر آئے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہماری مخالفت کے اوپر پروردگار فوراً اپنا عذاب نازل نہیں کر دیا کرتا. بڑا رحیم، بڑا غفور، بڑا کریم ہے، بلکہ روایت کے مطابق 7 گھنٹے تک اگر کسی مومن سے گناہ ہو جائے تو کرامین اور کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی. جو آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ان سے بھی آپ کے اور آپ کے گناہوں کے درمیان پردہ ڈال دیا کرتا ہے کہ 7 گھنٹے میں اگر مومن مغفرت طلب کر لے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیات ہے کہ اگر اس کے بعد بھی مومن شرمندہ ہو جاتا ہے، یبدل السیئات، خدا پھر بھی اتنا رحیم و کریم ہے کہ پھر موقع دیتا ہے. اگر گناہ انجام بھی دے دے گا تو کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. میرا بندہ اگر میرے پاس واپس پلٹ کے آ جایا کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا کرتا ہوں. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندگی بسر کی، قوم راہ راست پہ نہ آئی. پروردگار عالم نے موقع دینے کے لیے حضرت نوح کو کہا کہ کھجوروں کے درختوں کو اگاؤ. کھجور کا درخت آج ڈالا ہے کل یوں تو نہیں اگ جائے گا، کئی سال لگ گئے درختوں کو بڑا ہونے میں. جب بڑے ہو گئے تو کہا کہ اب اس کے تختے بناؤ. تختے بن گئے، اب اس کی کشتی بناؤ. اب کشتی ویسی کشتی نہیں بنانی تھی کہ 8 10 15 افراد سوار ہو جائے. دنیا کے اندر ہر پودے کا ایک جوڑا رکھنا تھا، ہر جانور اور پرندے کا ایک جوڑا رکھنا تھا. تمام مومنین کو جو ایمان لے آئے انہیں رکھنا تھا. الگ الگ کھانے بنانے تھے. معلوم نہیں حضرت نوح سے اس دور میں کیسی کشتی بنائی. آج بھی گوگل جا کر کرے اس کشتی کے کوئی نہ کوئی آثار اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس کشتی کا تختہ کہاں سے نکلا ہے، تختے کے اوپر پنجتن پاک کے نام کیسے، تختی چلتی کیسے تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، پوری ایک کہانی ہے. اور پھر اس کے بعد طوفان آ گیا. دنوں تک طوفان چلتا رہا. آسمان سے الگ بارش ہوئی، زمین سے الگ پانی ابلا. اور جب ایک مرتبہ طوفان تھم گیا، ساری دنیا باقی ہلاک ہو چکی تھی. 80 افراد کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اترے. ایک بیماری پھیلی اور کہتے ہیں کہ اس 80 افراد میں سے بھی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں کے سب مر گئے. یہ بھی خدا کی ایک مصلحت تھی. دوبارہ واپس نسل چلی اور اسی لیے حضرت نوح کو کہا جاتا ہے آدم ثانی. حام، سام اور یافس 3 بیٹے تھے، تینوں سے نسل چلی. نسل چلی، حضرت نوح علیہ السلام فارغ ہے، کچھ کام نہیں ہے. گفتار انبیاء کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک شوق تھا مٹی کے برتن بنانے کا. مٹی کے برتن بناتے تھے، کوئی خریدنے والا بھی نہیں تھا، بس وہ اپنا ایک مشغلہ تھا، شوق تھا، پورا کرتے تھے. خدا نے فرشتے کو بھیجا. فرشتہ گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو رقم دی اور اسے برتن خریدے. اچھا کہ یہ روز ہوتا تھا؟ کہ نہیں، روز نہیں ہوتا تھا. ایک دن پروردگار عالم نے یہ کام کیا. فرشتے نے پیسے دیے، پیسے حضرت نوح کے ہوئے. حضرت نوح نے برتن دیے، فرشتوں کے برتن ہو گئے. کچھ آگے جانے کے بعد جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی حد نگاہ تھی، نظر آ رہا تھا ان کو، وہاں جا کر برتنوں کو توڑ دیا. حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہا کیوں؟ برتن میرے نہیں تھے. کہا نہیں، برتن تو تمہارے تھے، تم نے رقم ادا کی، مگر تمہیں نہیں معلوم میں نے اس کو بنانے میں کتنی زحمت کی ہے، کتنی محنت کی ہے، اس میں میرا دل، میرا شوق، میرا خون پسینہ لگا ہے. تو فرشتہ گویا ہوا خدا کی زبان سے، خدا کی بات کے لیے گویا ہوا. کہنے لگا نوح، میں نے بھی جس طرح سے تم نے اپنے ہاتھوں سے ان برتنوں کو بنایا ہے، میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی مخلوقات کو بنایا تھا. اور جب وہ طوفان نوح میں تمہاری فرمائش کے اوپر میں نے عذاب الہی کو نازل کیا، مستحق ہو چکے تھے، مگر خدا کا ظاہر دل نہیں ہوتا، مگر بتایا کہ میرا دل بھی اتنا رنجیدہ ہے ان کے مرنے کے اوپر جیسا تمہارا دل رنجیدہ ہے ان برتنوں کے ٹوٹنے پر. درود پڑھے محمد و آل محمد پر.
تو خلاصہ یہ کہ پروردگار کی جانب سے فوراً عذاب نہیں آتا، بڑی تاخیر ہوتی ہے. بڑا خدا پروردگار عالم بڑا رحیم ہے اس معاملے کے اندر. اور روایات، ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ انسان کو اس بات کا احساس ہو. کبھی کبھی انسان جو احساس کرتا ہے وہ اپنے نفس میں، اپنے ضمیر میں اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے، لیکن پروردگار عالم کے لطف کی جانب نگاہ دیکھیں. کہا مومن کے دل کو جب چیرا جائے تو ہونا کیا چاہیے؟ آدھا رجا کے ساتھ ہو، آدھا خوف کے ساتھ ہو. نہ اتنی امید ہو کہ جس کی بنا پر خدا کی بارگاہ کے اندر مسلسل بغاوت کرے اور کہے ضرورت ہی نہیں نیکی کی، خدا معاف کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، جو چاہے کر لے دنیا کے اندر، جس کے ساتھ جو کر لے. اور نہ اتنا خوف ہونا چاہیے کہ خدا سے مایوس ہو جائے. دونوں طرفہ نصف میں، یعنی انسان امید رکھے کہ نا امیدی کی وجہ سے انسان بہک نہ جائے، اور اتنا زیادہ نا امید نہ ہو جائے کہ اتنی مایوسی آ جائے کہ خدا کی بارگاہ سے پھر بھی بہک جائے. دونوں طرف ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں پروردگار عالم نے اپنا خلیل بنایا تھا، پیغمبر اکرم کے پاس تمام انبیاء میں سب سے بلند تر حضرت ابراہیم علیہ السلام. تمام انبیاء کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ہیں، سنت ابراہیمی، سنت ابراہیمی. پیغمبر بھی فرمایا کہ آ رہے تھے تو پیغمبر سے پہلے چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، دونوں انبیاء کی جو نسل چلی وہ جناب ابراہیم سے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام جنہیں خدا نے اتنا مقام دیا تھا، ان مقامات کے اندر ایک وجہ ابراہیم کا سخی ہونا تھا. کا جو سخی ہوتا ہے وہ پروردگار عالم کی الہی صفات کا حامل ہوا کرتا ہے. سخاوت پیغمبر اکرم کو اتنی عزیز تھی کہ پیغمبر فرماتے کہ میں دو بہترین صفتوں کے رکھنے والے کے دور میں پیدا ہوا ہوں. ایک حاتم طائی جو سخاوت والا تھا، ایک نوشیروان جو عادل تھا. یہ پیغمبر اکرم فخر کرتے جس دور میں پیدا ہوئے اس دور کے اعتبار سے. اور حاتم طائی جو اتنا سخی تھا، اسی کا بیٹا عدی ابن حاتم جو امیر کائنات کے خاص صحابیوں میں سے تھا، جس کے 3 بیٹے امیر کائنات کی محبت میں جنگ صفین میں مارے گئے تھے. عدی ابن حاتم قبیلہ طے سے تھا. جب پہلی مرتبہ پیغمبر اکرم نے اس کے قبیلے پر حملہ کیا تو یہ بھاگ گیا. اس کی بہن مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. جب پیغمبر اکرم کو خبر ملی کہ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو گئی ہے، پیغمبر نے اپنی ردا اس کے سر پہ ڈال دی، اور یہ سلوک دیکھ کر عدی ابن حاتم جو فرار اختیار کر چکا تھا پلٹ کے آیا. فرمایا کہ یہ سخی کی بیٹی ہے جو الہی صفت رکھنے والا ہے. اور اسی لیے ہماری بعض روایتوں میں ہے کہ عدی یعنی حاتم طائی چونکہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، کہا وہ عذاب الہی میں جہنم میں ڈالا جائے گا مگر جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں. تو یہ خدا کی صفات ہے. ابراہیم علیہ السلام سخی تھے. کتنے بڑے سخی تھے کہ زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا جب تک کہ دسترخوان میں کوئی ساتھ میں کھانے میں شریک نہیں ہو جاتا. چھپا کر، بچا کر، دسترخوان میں اپنا حق جتا کر کھانے والے اور ہوا کرتے، لیکن اپنے کھانے میں لوگوں کو شریک کرنے والے اور ہوا کرتے. دیکھیں یہ صفت ہے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام. شیخ عباس کمی روایت کرتے فلق تحم العقبہ کہ قیامت کے دن کیسے اس گھاٹی سے پل صراط سے گزرو گے. اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ 8ویں امام کا طریقہ کار تھا. جب دسترخوان لگتا تھا ہم کیا کرتے ہیں، جس کے دسترس میں آ جائے پہلے اگر ڈونگے کے اوپر، باؤل کے اوپر ہاتھ لگ جائے تو بس جتنی بوٹیاں نکال سکتے پہلے ہم نکال لیں، جو بچے گی وہ دوسروں کو ملے گی، یا جو سب سے اچھی بوٹی ہوگی وہ رکھ لیں گے. گھر میں بھی اسی بات میں جھگڑا ہوتا ہے. لیکن اگر اہل بیت کی صفت اپنانے والے ہو تو کیا ہوتا ہے. 8ویں امام جب بھی دسترخوان لگا کرتا تھا ایک تھال منگوایا کرتے تھے، ایک طبق منگواتے تھے. دسترخوان پہ جتنی بھی چیزیں چنی ہوئی ہوتی تھی، جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی، ان سب میں سے جو کھانے کا بہترین حصہ ہوتا تھا وہ اس تھال میں ڈالتے تھے اور اپنے غلام کو کہتے تھے گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ، جو بھی فقیر، مستحق، محتاج نظر آئے یہ کھانا اسے دے دو، اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا. میں آج خدا کی بارگاہ میں، جمعے کا دن ہے، امام پنجم کی روایت ہے کہ
ہمارے یا چھٹے امام کی روایت ہے کہ عام دنوں میں جتنا ہمارے والد محترم صدقہ دیا کرتے تھے، جمعے کے دن ڈبل صدقہ دیا کرتے تھے۔ جمعہ سید الایام ہے، عام دنوں میں جتنی خدا کی برکتیں ملتی ہے، جمعے کے دن برکتیں خدا بڑھا دیا کرتا ہے۔ ہم بھی اپنا صدقہ بڑھا دیا کرتے تاکہ خدا کی بارگاہ سے بھی ڈبل ہو کر آیا کرے۔ یہاں دینے والا اگر یقین رکھتا ہے تو خدا کے جانب سے آنے کے اوپر بھی اس کا یقین ہوا کرتا ہے، مگر اگر دینے والے کو لگتا ہے کہ میرے دینے سے کمی ہو جائے گی تو وہ خدا کی بارگاہ سے بھی پھر نہیں پایا کرتا۔ 8ویں امام فرماتے اور کہتے تھے کہ دیکھو میں خدا کی بارگاہ میں بہترین حصہ دے رہا ہوں تاکہ قیامت میں خدا مجھے اپنا بہترین حصہ عطا کرے۔ کہا میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں وہ کروں جو خدا چاہتا ہے، مگر یہ تو میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے دیے ہوئے رزق میں سے وہ دے دوں جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور بڑھ کر دیکھیے، عبداللہ ابن نجی روایت کرتا ہے، شیخ عباس قمی نے کتاب احسن المقال 14 معصومین کی سیرت پہ کتاب ہے، اور میں یہ کہتا ہوں جہاں مجھے دنیا کے اندر موقع ملا میں نے وہاں جا کر جب سیرت معصومین کے حوالے سے گفتگو کی کہ اگر کسی مومن کے گھر میں کوئی ایک کتاب ایسی ہو کہ جو سیرت معصومین کے اوپر مستند ترین کتاب ہے تو شیخ عباس قمی کی یہ کتاب احسن المقال ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے خدا نے شیخ عباس قمی کو ایک خلوص کی وجہ سے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ آج دنیا میں کوئی امام بارگاہ ہو، دنیا میں کئی آل محمد کے چاہنے والوں کا کوئی مرکز ہو، وہاں قرآن کے بعد اگر کوئی دوسری کتاب نظر آتی ہے تو وہ دعاؤں کی مفاتیح الجنان ہوا کرتی ہے۔ شیخ عباس قمی 1000 سال پرانی شخصیت نہیں ہے، اسی صدی کی 40-50 سال پرانی شخصیت ہے، مگر خدا نے آپ کو میں کہوں کہ دعاؤں کے اس کے علاوہ کوئی پرانی مستند ترین کتابوں کو بتائے تو آپ کو نام بھی نہیں یاد ہوں گے، لیکن شیخ عباس قمی کی کتاب کا نام آج سب کو یاد ہے۔ یہ ان کا خلوص تھا، اور کس طرح کا خلوص تھا وہ بھی اپنے ماں باپ کے احترام کے سلسلے میں روایت ہے جس کو کل پیش کروں گا۔ لیکن یہ شیخ عباس قمی کی کئی کتابیں، ان میں سے 14 معصومین کی سیرت پر ایک کتاب لکھی انہوں نے احسن المقال، اور کیا معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ ہر کتاب کے اختتام کے اوپر آپ زیارتوں پہ جاتے، مختلف امام زادگاہوں کے زیارتوں پہ جاتے، آپ کو خبر نہیں ہوتی تقریباً ہر امام کی مشہور سارے کے سارے امام زادگان کی سیرتوں کو بھی انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد جب زمانے کے امام کی سیرت کو ختم کرتے تو تاریخ خلفاء کو لکھا ہے، یعنی پیغمبر کی رحلت کے بعد جو حالات پیش آئے لکھتے 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 خلافت بنی فاطمہ تک کے تمام خلفاء کے حالات، یعنی 500 ہجری تک کے تمام خلیفہ کے حالات کو لکھا ہے۔ بڑی 2 جلدوں پر کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اور آج تو بہرحال کم سے کم PDF کی صورت کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھنا اور اس کو پڑھنا، یہ ایک مومن اگر کرے تو اپنی ان معصومین کی ہستی کو کہ جن کی زندگی کو اپنانا ہے ان کے بارے میں خود جانتا ہوا نظر آئے۔ وہ روایت نقل کرتے امام حسن کی سیرت میں، کیا روایت ہے؟ روایت یہ کہ فرمایا کہ امام حسن کھانا کھا رہے تھے اور اتنے میں ان کے جام میں ایک نجس العین جانور آ گیا۔ امام ایک لقمہ کھاتے تھے، ایک لقمہ اس کے سامنے پھینکتے تھے، ایک لقمہ کھاتے تھے، ایک لقمہ پھینکتے تھے۔ راوی کہتا ہے عبداللہ ابن نجی، میں نے کہا فرزند رسول آپ زحمت میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ کہیں تو میں اسے دور کر دیتا ہوں، آپ اطمینان سے کھا لیں۔ یا میری اور آپ کی طرح ہوتا، کہتا کہ کھا لے، کچھ بچ جائے تو اسے دے دیجیے گا۔ ہمارا اور آپ کا یہی طریقہ کار ہے نا، جو کھانے کے بعد ایک دن اور رکھتے پھر بچ جاتا ہے تو وہ بچا ہوا سڑ جائے اس سے پہلے ہم کسی کو دے دیتے، اس سے پہلے ہمارا دل نہیں چاہتا کسی کو دینے کا۔ لیکن اہل بیت کی سیرت کیا ہے؟ جو لقمہ خود کھا رہے، مومن کو نہیں، مومن کے لیے تو خود کے کھانے سے پہلے دیتے، جو لقمہ خود کھا رہے اسی لقمے میں سے ایک دے رہے۔ جیسے راوی نے کہا نا فرزند رسول آپ کو زحمت ہو رہی، میں اسے ہٹا دیتا ہوں، امام نے جملہ کہا مجھے اس خالق سے شرم محسوس ہوتی ہے جس نے رزق کے دینے میں مجھے کوتاہی نہیں کی، میں اس کی مخلوق کے سامنے اسے دینے میں کوتاہی کروں۔ جو لقمہ خود کھایا ہے وہ کسی حلال جانور کو نہیں، نجس العین جانور کو جو مخلوق خدا ہے اسے بھی محروم کرنے کے سلسلے میں امام فرما رہے کہ جب ہم اس انداز کو اپنائے ہوئے ہیں تو ہمارا مومن تو کم سے کم اس انداز کو اپنائے کہ خدا نے جو اسے رزق میں زیادتی دی ہے اپنے اطراف میں نگاہ کرے کہ کوئی ہمارا چاہنے والا بھوکا نہ سو جائے، ورنہ قیامت کے دن سوال ہوگا اگر کسی کے پڑوس میں سے کوئی بھوکا سو جائے، مومن نہیں ہو مگر پڑوس میں سے کوئی بھوکا سو جائے تو خدا قیامت کے دن سوال کرے گا وہ تمہارے پڑوس میں تھا، تمہیں خبر نہیں ہوئی کہ بھوکا سو گیا۔ بس عزیزان محترم، ہم جن اہل بیت کے ماننے والے
وہ اہل بیت کا انداز اور ان اہل بیت کا مقام ہی کچھ اور تھا. فرماتے ہیں کہ یعنی ساتویں امام کی ایک سیرت پیش کر کے منزل مصائب پہ آ جاؤں. ساتویں امام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے. روایت کیا ہے؟ روایت یہ کہ اگر کوئی کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے، بوڑھے مومن کا، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے خدا کا احترام کیا ہے. پیغمبر فرماتے کہ جو اپنوں میں موجود بوڑھوں کا احترام کرے گا قیامت میں میرا رفیق و ساتھی ہوگا. کا ساتویں امام نماز پڑھ رہے تھے، ہم نماز پڑھ لیتے اس کے بعد تسبیح نکالتے. نماز کی بات نہیں ہو رہی. نماز میں کلام کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے، لیکن نماز کے بعد تسبیح نکالتے. کبھی ماں نے پکارا، اور چھوٹی مثال کر دیتا ہوں، کبھی بیوی نے پکارا، جواب نہیں دیتے. دوبارہ پکارتا ہے، جواب نہیں دیتے. تیسری دفعہ نظر نہیں آتا میں تسبیح کر رہا ہوں. یہ انداز ہے نا ہمارا. اہل بیت کا کیا انداز ہے؟ نماز پڑھ رہے، تسبیح نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے. نماز پڑھتے پڑھتے ایک بوڑھا نظر آیا، جس بوڑھے کی پاس کھڑے ہونے کے لیے عصا کو سہارا لینے کے لیے عصے کی ضرورت تھی. لاٹھی تھی، اس کی سٹک تھی، وہ تھوڑا دور تھی، اس تک جانے کے لیے وہ جھک رہا تھا. ساتویں امام نے اپنی نماز روک دی، 2 قدم آگے بڑھے، عصا اٹھایا، اس کے ہاتھ میں دیا، 2 قدم پیچھے آئے، اپنی نماز کو کنٹینیو کیا. فرمایا کہ بوڑھے کا احترام خدا کا احترام ہوا کرتا ہے. وہ اٹھا لیتا اسٹک، لیکن اتنی بھی زحمت اسے نہ ہو. اور دوران نماز شریعت حکم دیتی ہے، کل اس کا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، مبطلات نماز میں سے کہ فعل کثیر انجام نہ دیا جائے ورنہ نماز باطل ہو جاتی. مگر فعل کثیر کسے کہتے؟ نماز میں کتنی حرکت کی اجازت ہے، اس کا مسئلہ کل بیان کیا جائے گا. مگر یہ واقعہ خود اس بات کی مثال ہے کہ اگر انسان 2 قدم آگے چلے کسی بوڑھے کے ہاتھ میں عصا دینے کے لیے، یہ عین سنت امام ہے، سنت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. درود پڑھے محمد عزیزان محترم. ہم جس دین پر عمل کرنے والے ہیں وہ دین محبت سکھاتا ہے. حال الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کچھ ہے؟ وہ دین شفقت کرنا سکھاتا ہے. وہ دین اپنے چھوٹوں کے ساتھ مہربان ہونا سکھاتا ہے. اس دین کے اندر چھوٹی چھوٹی سی مہربانی پر اور چھوٹی چھوٹی سی محبتوں کی اداؤں کے اوپر خدا بڑے بڑے درجات دیا کرتا ہے. کہ اگر اولاد اپنے باپ کی چہرے کی طرف، ماں کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ کرتا ہے تو خدا 1 حج کا ثواب دیا کرتا ہے. راوی نے کہا یہ دن میں 1 دفعہ کی بات ہو رہی ہے؟ کہا نہیں، دن میں 70 دفعہ اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرف محبت کی نگاہ کرو گے، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، 70 حج کا ثواب عطا کیا کرے گا. ایسا دین جو کہنے میں اتنا زیادہ ہو، اس دین کو پہنچانے والے کتنے شفیق و مہربان ہوں گے. اللہ کے رسول مدینے کے اندر کسی گھر سے گزر رہے تھے اور اس گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے رسول رک گئے اور کہنے لگے صاحب خانہ کو کہ اس بچے کو خاموش کرا دو، اس بچے کی آواز میرے حسین کی آواز سے ملتی ہے. اللہ کے رسول کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی ایسا بچہ بھی روتے ہوئے نظر آئے کہ جس بچے کی آواز حسین کی آواز. شہزادی فاطمہ رخصت آخر کے وقت علی کو اپنے سرہانے بٹھایا ہوا ہے اور وصیتیں کر رہی ہے. کہہ رہے علی میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی آپ کے حق میں کوتاہی نہ ہو. علی نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ خدا کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں، آپ خوف خدا رکھنے والی، کیسے ممکن ہے کہ آپ میرے حق کے اندر کوتاہی کریں. وصیتیں کرتے کرتے جب اپنے بچوں کی وصیتوں پہ آئی نا تو کہا کہ علی میرے حسین کا خیال رکھنا، اسے پیاس بہت لگتی ہے. کہا وہ رات کے وقت اٹھتا ہے، اسے پیاس لگے تو علی اس کے پیاس کا خیال رکھنا. میں کہوں گا کیسے کربلا کے میدان میں فاطمہ زہرا نے اپنے حسین کو دیکھا ہوگا کہ جب اس سوکھے گلے کے اوپر خنجر چل رہا تھا، نہ جانے وہ 13 یا 17 ضربوں کے ساتھ جو حسین کا سر جسم سے جدا ہوا، فاطمہ زہرا نے اسے کیسے برداشت کیا ہوگا.
کربلا کے اندر فاطمہ زہرا نے جو چکی چلا چلا کے اپنی کمائی پال کے کربلا میں دی تھی وہ فاطمہ سے رخصت ہو رہی تھی. بس عزیزو جب ایسے حسین کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے فاطمہ تو وہ 4 سال کی سکینہ، ارے جو اتنی دڑکیاں کھاتی ہو، اتنے تماچے کھاتے ہو، اتنی کوڑے کھاتے ہو، کیسے اس کے کوڑے کھانے کو فاطمہ زہرا نے دیکھا ہوگا. بس عزیزو ایک جملہ کہتا ہوں، کہتے کہ جب یہ بیبیاں کی جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی اس انداز سے سواری نہیں کی جیسے 11 محرم کو ان کو سوار کیا گیا. ہمیشہ جب بیبیاں چلتی تھی نا، آپ نے سنا ہوگا پہلی محرم کے اندر کہ جب بیبیاں مدینے سے چلی، عباس نے ایک مرتبہ آواز دی، لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو. بنی ہاشم کے جوانوں نے گھیر لیا، زینب آگے بڑھی. شہزادی زینب کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا، کوئی زانو سے سہارا دینے والا تھا، محمل میں بٹھانے والا تھا. مگر جب 11ویں محرم آئی نا تو نہ عباس تھے، نہ اکبر تھے، نہ قاسم تھے، نہ حسین تھے. عجیب بے بسی تھی. ایک مرتبہ فوج عرض کیا کہ سپاہی آگے بڑھے تاکہ بیویوں کو سوار کرائے. مقتل کا جملہ ہے کہ زینب نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، کہا کوئی جرأت نہ کرے کسی بیوی کو سوار کرانے کی، ہم خود آپس میں ایک دوسرے کو سوار کرا دیں گے. ایک ایک بیوی کو شہزادی زینب نے سوار کرایا. سب سے آخر میں سید سجاد کو سوار کرایا. مجھے نہیں معلوم، شاید ابھی فرات کی جانب کر کے کہا ہوگا آؤ بھیا عباس تمہاری زینب تنہا ہے. نہیں معلوم زینب کیسے اونٹ پہ سوار ہو رہی تھی، مگر سوار ہونے سے پہلے جس اونٹ پر خود بیٹھنا چاہتی تھی وہاں سکینہ کو پہلے بٹھانا چاہتی تھی. شمر ملعون آگے بڑھا، کہا میں اس بچی کو تمہارے ساتھ بیٹھنے نہ دوں گا. کہا یہ بچی کبھی محمل میں بھی تنہا نہیں بیٹھی، اب تو بے کجاوا اونٹ ہے، اس بچی پہ رحم کھاؤ. کہا گھبراؤ نہیں، ہم اس بچی کا خود خیال رکھیں گے. عرب کا وہ وحشی اونٹ، بچی تنہا تھی. نہ جانے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کتنے اسیر بچے تھے جو گرتے جاتے تھے اونٹوں کے پاسوں، اونٹوں کے پاؤں تلے، ارے جو روندے جاتے تھے. کربلا میں جتنی قبریں ہیں وہ تو پھر بھی آباد ہے، اس راہ کے اندر تو نہ جانے کتنی قبریں ہیں جو ریت میں جا کر بن گئی. مگر ایک مقام پہ سکینہ گری. مصائب میں بیان کیا گیا وہ نیزہ رک گیا کہ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا. اور پھر زینب نے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک ذاکر جناب عباس کے مصائب پڑھا کرتا تھا، آ کے جناب زہرا نے خواب میں کہا کہ عباس کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا بی بی میں عباس کے مصائب تو پڑھتا ہوں. کہا نہیں، ہر سوار جب زمین کربلا پہ گرا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. آئے میرا عباس، ہاتھ جسم سے جدا ہو چکے، جب زمین کربلا پہ گرا پہلے منہ زمین پہ آیا، بعد میں عباس کا جسم آیا. میں کہوں گا بی بی گھوڑے سے زمین پر گرنا اور ہے، اونٹ سے زمین پہ گرنا اور ہے، اور ہاتھ زینب کے بھی ارے پسے گردن بندھے تھے. کیسے زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین کربلا پہ نہیں کوفہ پر بھی گرایا تھا. بس زینب ایک مرتبہ دوڑتے دوڑتے سکینہ کو لے کر آئی. اب جو مصائب آپ کو بیان کرنا ہے سنیے گا، اور اولاد والے مجھے معاف کیجئے گا. ارے ایک مرتبہ اب جب زینب دوبارہ سکینہ کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہتی تھی، شمر معلوم پھر آگے آیا اور کہا کہ میں اس بچی کو تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنے دوں گا. کہا تو نے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھے گا، دیکھ لیا کہ یہ بچی گر گئی. مگر شمر کہنے لگا اب میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ بچی نہیں گرے گی. سنو گے عزادارو، رسی لے کر آیا، سکینہ کو پشت کے بعد اونٹ کی پشت پہ لٹایا اور ایک مرتبہ سکینہ کو باندھا. اونٹ دوڑتا جاتا تھا، سکینہ چکھتی جاتی تھی، واہ بتاؤ، واہ بتاؤ، واہ باساؤ، ارے چچا میری مدد کو آؤ، بابا میری مدد کو آؤ. آپ کی سکینہ تنہا ہے زمین حمص کے پاس. جب اس قافلے کو روکا گیا بچی کی پوری کمر کا خون اونٹ کی پشت کا خون سے رنگین ہو گئی. سکینہ کا کرتا ارے جو جلا ہوا کرتا تھا اب وہ خون سے ایک مرتبہ لبریز ہو گیا. بس عزیزو یہی وجہ تھی کہ 3 ایسے غسل دینے والے
والے جب وہ غسل دے رہے تھے تو غسل دینے والے چیخ کر گریہ کرنے لگے. پہلے علی تھے کہ جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے بچوں سے کہا تھا دیکھو بچوں آہستہ رونا, تمہاری آواز کی وجہ سے مدینے والے متوجہ نہ ہو جائے, اس لیے کہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا کا کہنا ہے میرے جنازے کے اندر فلاں فلاں اور فلاں شریک نہ ہو, میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ماں کی وصیت کے خلاف ہو جائے. مگر ایک وقت ایسا آیا علی غسل دیتے دیتے نہ جانے کس حصے پر پہنچے کہ ایک مرتبہ سر دیوار پہ مار کر بلند آواز سے چیخ مار پڑے. فضہ نے پوچھا بالی آپ نے تو خود کہا تھا ارے آہستہ رونا, پھر کیا سبب ہے کہ آپ غسل دیتے دیتے اس قدر بلند آواز سے چیخ پڑے؟ کہا فضہ کیا بتاؤں, فاطمہ دنیا سے جاتی چلی گئی, نہیں بتایا, اب بھی پہلو زخمی تھا, اب بھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. میں کہوں گا ارے حضرت علی علیہ السلام سے مولا ایک کوڑا کھایا تھا حضرت زہرا نے, ایک تماچا کھایا تھا. آئی آپ کی 4 سال کی فاطمہ راستے بھر تماچے کھاتی گئی, راستے بھر کوڑے کھاتی گئی. غسالہ جب غسل دینے کے لیے چیخ کر غسل کھانے سے باہر آ گئی. اے بیویوں مجھے بتاؤ اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ کرتا جسم سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, کرتا تو جسم سے جدا ہوتا ہے ساتھ میں کھال بھی جدا ہوتا. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین.